Very good evening to all of you who don't understand Arabic or Urdu. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Salatu wassalam ala Sayyidil Mursalin. I would like to extend my hearty congratulations to the President, Vice President, Secretary and members of Idara-e Khidmat-e-Khalq Hubli, members of various NGOs and committees, and the audience and the press for giving me this opportunity to speak on the topic of human rights in Islam. تمام سامعین، ادارہ خدمت خلق ہبلی پریس کے حضرات، مولانا سید احمد رضا صاحب قاضی صاحب، مولانا نعیم اشرفی صاحب، سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے شہر ہبلی میں اس عنوان انسانی حقوق اور اسلام پر بولنے کا موقع دیا. مجھے کہا گیا ہے کہ تقریر میں انگلش اور اردو دونوں زبانوں میں ملا کر کروں. اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے جو میں نے اردو میں کہی ہو تو آپ ہاتھ بلند کر سکتے ہیں، میں انگلش میں اس کو دوہرا دوں. اور یہی بات اگر میں کچھ چیز یا کوئی بات انگلش میں کہتا ہوں، کسی کو وہ سمجھ میں نہ آئے تو وہ ہاتھ بلند کر دے، یا سوال جواب کے سیشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا معنی یا کیا مفہوم تھا. میں انشاءاللہ تعالیٰ 1 گھنٹہ بولنے کا ارادہ رکھتا ہوں، 1 گھنٹہ 10 منٹ کے آس پاس. I intend to speak for about an hour and 10 minutes, and then at the end of my speech or lecture or discussion, you are free to ask any question related to the topic. What exactly is human right? اس سے پہلے آپ نے ہمارے مولانا جب کنڑ میں زبان میں بولے ان سے کچھ باتیں سماعت کی ہوگی. مولانا نثار صاحب نے بھی بتایا what exactly is human right. انسانی حقوق ہے کیا؟ انسانیت کی بات نہیں ہو رہی، اس کو سمجھ لیں. انسانیت اور انسانی حقوق میں بہت بڑا فرق ہے. what exactly is we understand by human rights. انسانی حقوق یعنی وہ حق جو ایک انسان کو، ایک آدمی کو، ایک منشیہ کو اس کے منشیہ ہونے کی وجہ سے ملتا ہے. irrespective whether he is a Muslim, Christian, Hindu, Buddh, Sikh, عیسائی، ریلیجن، مذہب کا اس میں کوئی رول نہیں. انسانی حقوق یعنی آپ کو وہ حق جو آپ کو ایک انسان ہونے کی وجہ سے ملا ہے. ہم تھوڑا اس کی تاریخ میں جائیں گے. اس سے پہلے بتانا چاہوں کہ یہ جو ادارہ ہے خدمت خلق، اس نے اس ٹاپک کو کیوں چنا، اس ٹاپک کا انتخاب کیوں کیا گیا. سوچنے کی بات ہے، ایسا ہی نہیں ہے کہ لوگ بیٹھے تھے اور ان کے ذہن میں خیال آیا کہ چلو کوئی سیمینار کرتے ہیں. Why have you chosen this topic? If you look at media and the activities of Daesh, ISIS, and the terrorist activities of different groups in different parts of the world, they are creating terror in the minds and the heart of people, irrespective of religion. They are doing something which is not correct, and they are telling that this is as per Islam. بہت سے لوگ غلط کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی اسلام میں ہے، اسلام میں جائز نہیں، اسلام میں ناجائز ہے، وغیرہ وغیرہ. جیسے ایک اخبار میں، نیوز پیپر میں رپورٹ آئی، فلاں صاحب نے فتویٰ دے دیا women are not allowed to study، عورتوں کو پڑھنے کا حق نہیں. فار ایگزامپل دے رہا ہوں. ایک آدمی سوچے گا بھائی کیا یہ اسلامک حکم ہے؟ تو میڈیا میں ایسے بہت ساری چیزیں کور ہوتی ہیں جس کو ہمارا نارمل ایک انسان، ایک نارمل سٹیزن آف انڈیا irrespective of his religion، اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا یہ انسانی پوائنٹ آف ویو ہے یا نہیں. تو ایک بات یہ ہے کہ اس سمے پوری دنیا میں جو دہشت گردی کا ماحول چل رہا،
انسان اسلام کا دشمن بنا ہوا ہے. لوگ ایک دوسرے کو مار کاٹ رہے ہیں. ایک ریزن یہ ہے. دوسرا, اس تنظیم کا مقصد یہ بھی ہے کہ آپ کے شہر ہبلی میں لوگوں کو ایجوکیشن اس طرح کے سیمینار کے تھرو بتایا جائے کہ ہیومن رائٹ ہوتا کیا ہے. اخبار میں ہم پڑھتے تو ہے انسانی حقوق, لیکن کبھی جاننے کی کوشش نہیں کرتے اس کا مطلب کیا ہے. تو انسانی حقوق اس لیے ضروری ہے کہ ہم کسی جنگل میں نہیں رہتے, ہم سماج میں رہتے ہیں, ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں, چاہے وہ شاپ ہو, بازار ہو, دکان ہو, ہوٹل ہو. ڈفرینٹ کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں, ہندو بھی رہتے ہیں, مسلم بھی رہتے ہیں, کرسچن بھی رہتے ہیں, بدھ بھی رہتے ہیں. تو ہم جس سماج میں رہتے ہیں وہاں الگ الگ مذہب کے لوگ ہیں, الگ الگ زبان کے لوگ ہیں. تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں کس طرح امن سے زندگی بتا سکتے. اس کے لیے ایک دوسرے کے حقوق کو جاننا ضروری ہے. یہ مقصد تھا. جہاں حقوق کی بات کرتے ہیں ہمارے اوپر جو ذمہ داری بھی ہوتی ہے, تو اس کا بھی ذکر ہوگا. دا پالیٹکس آف ہیومن رائٹ. آج ہیومن رائٹ لفظ کا استعمال کر کے کیا سیاست ہو رہی ہے, وی ول ڈسکس آن ایون دیٹ تھنگ. فرسٹ ول گو بیک ٹو دا ہسٹری آف ہیومن رائٹ. یہ ہیومن رائٹ لفظ کب سے استعمال ہونے لگا, اخباروں میں کب سے سیمینار ہونے لگے. آج آپ گوگل کریں گے تو اٹس اے ویری کیچی سلوگن, ہیومن رائٹ سیمینار, سیمینار آن ویمنس رائٹ, سیمینار آن ویمنس امپاورمنٹ, سیمینار آن انوائرمنٹل پروٹیکشن اینڈ آل دوز تھنگس. ہم کو جاننا ہے یہ لفظ ہیومن رائٹ, انسانی حقوق کب سے استعمال ہونے لگا. It is something which started after the era of modernization. What is modernization? ابھی 3 دن پہلے گلبرگہ یونیورسٹی میں لیکچر رہا, اسلام اینڈ ماڈرنٹی, conflict or coexistence. What is modernization? Modernization is an era after industrial revolution in which people started asking questions. They started believing only on those things which could be seen with their naked eyes. جدیدیت جن کو کہتے ہیں وہ صنعتی انقلاب, اردو میں صنعتی انقلاب, ہندی میں اودیوگک کرانتی اور انگلش میں انڈسٹریل ریولیوشن. اس کے بعد کا جو زمانہ ہوا جس میں لوگوں نے قاعدہ بنایا ہم انہی چیزوں کو مانیں گے جس کو ہم اپنی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں, جن چیزوں کو ہم دیکھ نہیں سکتے ان کو ہم نہیں مانیں گے. اور اس زمانے میں لوگوں نے سوال کرنا شروع کیا, ایسا ہے تو کیوں ہے, اس کی دلیل لائیے. اس زمانے میں بہت سی چیزیں ہوئی. چارلس ڈارون نے اپنا تھیوری آف ایوولوشن دیا کہ انسان بندر سے پیدا ہوا ہے. There's a difference between theory and law. Something which can be proved within an experimental setup, which can be repeatedly done, is called law, and something which cannot be proved is called theory. جس چیز کو آپ ایک لیب کے اندر, ایک پریوگ شالا کے اندر ثابت کر سکتے ہیں وہ لا بن جاتا ہے. اس لیے نیوٹنس لا ہے اور تھیوری آف ایوولوشن تھیوری ہے کہ آج تک یہ ثابت نہیں ہوئی. جب لوگوں نے سوال کرنا شروع کیا تو ہر چیز کی بات ہونے لگی. خدا ہے, گاڈ, ایشور, بھگوان جس بھی ہے, کیا اس کا وجود ہے, اگر ہے تو پروف کرو. اب جب لوگ اس کو پروف نہیں کر پائے تو لوگوں نے خدا کے وجود کا انکار کرنا شروع کر دیا. یہ ایک پہلی چیز ہے. دوسرا, انڈسٹریل ریولیوشن, صنعتی انقلاب کے بعد کولونائزیشن کا دور شروع ہوا کہ یورپ کی جو پاور تھے, فرینچ, برٹش, پورچوگیز, ان لوگوں نے ایشیا کے مختلف ممالک میں اپنی کالونی بنائی. ہندوستان کے اوپر برٹش حکومت نے قبضہ کر لیا, پانڈوچیری کسی اور کے اندر ہو گئی, ملیشیا کسی اور کے اندر چلا گیا, ایجپٹ کسی اور کے اندر چلا گیا. تو بہت زیادہ ظلم اور ستم ہونے لگے. یہ پوائنٹ نمبر 2 تھا. پوائنٹ نمبر 3, 1945 میں سیکنڈ ورلڈ وار ہوا, ختم ہوا. جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوا تو دنیا کے تمام ملک بیٹھے, جس کو جنگ عظیم کہتے ہیں اردو میں, دوسرے وشو یدھ, اگر شدھ ہندی میں اچارن کرو تو
تو لوگوں نے دیکھا سیکنڈ ورلڈ وار میں لاکھوں لوگ مارے گئے، تو سوچا ایک ایسا قانون بنایا جائے کہ آنے والے زمانے میں اس طرح کا کوئی بڑا جنگ، کوئی بڑی لڑائی نہ آئے۔ تو ان لوگوں نے بیٹھ کر ایک قانون بنایا جس کو کہتے ہیں یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس 1948 was passed on 10th of December 1948 at Geneva۔ اس کو انگلش میں کہتے ہیں یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس، اردو میں کہتے ہیں انسانی حقوق کا عالمی منشور۔ اس سے پہلے چلے کروسیڈ، دھرم یدھ جس کو کہتے ہیں، جو یوروپ میں 100-150 بہت سال تک چلا، لڑائیاں ہوئی، لوگوں نے ایک دوسرے کو مارا، خون کیا، irrespective of religion۔ یاد رکھیے مسلمس نے مسلمس کے ساتھ لڑائی کی، امیyyds and Abbasids both were Muslims but they were fighting each other. Protestants and Christians both were Christians but they were fighting each other۔ تو ہندوستان میں بھی آئے شیو اور ویشنو، دونوں ہندو ہیں لیکن دونوں میں بہت سی لڑائی ہوئی۔ مسلمانوں میں بھی اموی اور عباسی دونوں مسلمان ہیں لیکن لڑائی ہوئی۔ عیسائیوں میں بھی دونوں کرسچن اور پروٹسٹنٹ لیکن لڑائی ہوئی۔ یعنی جب اتھارٹی کی بات ہوئی، زمین پر قبضہ کرنے کی بات ہوئی، تو ریلیجن کو بالائے طاق رکھ کر لوگوں نے اپنی لڑائیاں کی۔ تو احساس ہوا کہ نہیں، کچھ ایسے اصول ہونے چاہیے جس سے یہ ظلم اور زیادتی رکے۔ جب آپ انسانی حقوق کی تاریخ پڑھیں گے تو پوسٹ ماڈرنٹی ایرا میں یہ لفظ سٹارٹ ہوا، انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد، صنعتی انقلاب کے بعد اس لفظ کا انتخاب ہوا۔ کس لفظ کا؟ ہیومن رائٹس۔ یہ چیز موجود تھی لیکن یہ لفظ نہ تھا۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں بھائی تصوف لفظ تو قرآن میں ہے ہی، حدیث میں ہے ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ لفظ موجود نہیں تھا لیکن یہ کانسیپٹ موجود تھا۔ اسی طرح انسانی حقوق، ہیومن رائٹ ایک ٹرم نہیں تھا لیکن دا کانسیپٹ دیٹ ایوری ہیومن بینگ who comes into this world has got certain right، یہ کانسیپٹ موجود تھا۔ آئیے چلے ہم بالکل پہلے ایرسٹوٹل اور پلیٹو، جب آپ بات کریں گے کسی یونیورسٹی یا کسی بڑے سیمینار میں، the moment you quote Aristotle and Plato people are around۔ ارسطو کی بات ہونے والی ہے، سقراط کی بات ہونے والی ہے۔ ان کا زمانہ شروع ہوتا ہے سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے 500 سال قبل۔ تو جب بھی انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے، لفظ نہیں جو مدعا ہے، تو بولتے ہیں بھائی ایرسٹوٹل نے، ارسطو نے اور سقراط نے اپنی کتابوں میں انسانی حقوق کا ذکر کیا ہے، وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیکن میں بتا دوں ایرسٹوٹل جس ملک میں رہ رہا تھا وہاں 90,000 اچھے اونچی جاتی کے لوگ رولنگ کلاس تھے اور 3 لاکھ لوگ غلام تھے۔ تو ایرسٹوٹل نے کہا یہ جو ہم حقوق بنا رہے ہیں یہ صرف 90,000 لوگوں کے لیے ہے، وہ 3 لاکھ جو غلام ہیں ان کے لیے نہیں۔ یعنی وہ انسانی حقوق نہیں ہوا، کیونکہ انسانی حقوق تو وہ ہے کہ آپ کو پیدائش کے ساتھ ہی ملے اور زندگی بھر آپ کے ساتھ رہے۔ تو یہ یاد رکھیں یہ ایک مسنومر ہے۔ اس کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ چیز بتاؤں گا میں آپ کو، یہ ہے I hope everyone understands the difference between BC and AD. Students of history must be well aware. Yes, BC is what they say is before Christ and AD is after Anno, but we don't use it because we don't agree to it, because we don't say that Sayyidina Isa bin Maryam alayhi salam died, we say he was raised. So we use CE, Christian era. That is what is the modern trend in universities. We don't use BC and AD, we use CE, Christian era. سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے 500 سال پہلے شروعات ہوتی ہے انسانی حقوق کی بات کرنے کی، 500 سال پہلے، اور سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے 500 سال بعد تک کا ذکر ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو کتنا سال ہو گیا؟ 1000 سال۔ اس کے بعد جب انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے تو 500 سال عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تک آئے تھے، اگلے 500 سال چھوڑ دیے جاتے ہیں، سیدھا 1000 AD کی بات ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے 500 سال تک کا ذکر ہے، لیکن 500 سے لے کے 1000 تک کا ذکر نہیں ہے، پھر 1000 سے شروعات ہوتی ہے۔ ہم ایک کوشش کرنا چاہتے ہیں یہ 500 سال چھوڑے کیوں جاتے ہیں؟
Because Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam was born in 571. اسلام 571 میں حضور تشریف لائے. انہوں نے انسانی حقوق کے وہ سارے قاعدے بتا دیے جو 562 سال بعد لوگوں نے احساس کیا. چونکہ اس کو ڈسکس کرنے سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ جس چیز کو ہم نے 1000 میں پتا کیا وہ 570 میں دے دی گئی تھی, تو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے پرجوڈس کا کام لے رہا ہے. میں ثابت کروں گا, میں ایسے نہیں کیا. I'm just making it clear. I'm going to give you references. Let us come to some historical facts. We must have heard about Magna Carta. Students of history, what is Magna Carta? Yes, fine. They have a scholar from history department. Magna Carta کیا ہے؟ Magna Carta 1215 میں, 12 ابھی کہتے ہیں 2016. میں بات کر رہا ہوں 800 سال پہلے کی. 1215 عیسوی میں برٹش پارلیمنٹ نے ایک مسودہ بنایا انسانی حقوق کے لیے. اس کو کہتے ہیں میگنا کارٹا. آج اس کو لے کر برٹش پارلیمنٹ اور جتنے انٹلیکچوئل سے بڑا فخر کرتے ہیں کہ دیکھیے ہم نے 1215 میں انسانی حقوق کا مسودہ تیار کیا تھا. میں میگنا کارٹا سے ایک لائن پڑھتا ہوں. سے the amendments, the comments, the statements which are present in Magna Carta, it says these are the rights of the feudal lords. Feudal lords کو کیا کہتے ہیں؟ ساونتواد. کہا گیا یہ جو قانون بن رہا ہے لوگوں کی حفاظت کے لیے, یہ عام لوگوں کی حفاظت کے لیے نہیں بن رہا ہے. جو بڑے بڑے زمیندار ہیں, بھومیدار ہیں, جن کی زمینیں ان کے لیے بن رہا ہے. کیوں بن رہا تھا یہ قانون؟ کیونکہ بادشاہ کے اندر بڑے زمیندار ہوتے تھے. ایک بادشاہ کے اندر 100 زمیندار. تو بادشاہوں میں اور زمینداروں میں اکثر جنگ ہوتی. بادشاہ کہتا بھائی میرے پاس اس سال ٹیکس دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے, تم لوگ زمینداروں مجھے زیادہ پیسہ دو. بادشاہ کے پاس جب اپنی فوج ہو جاتی, آرمی ہو جاتی, تو وہ ان زمینداروں پر حملہ کرتا. زمینداروں کے پاس اپنی پرائیویٹ آرمی ہوتی تھی جس کو مرسنری کہتے تھے. تو بادشاہوں میں اور زمینداروں میں اکثر جنگ ہوتی. بادشاہ کبھی ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال لیتا, بادشاہ کبھی ان کو زمین کو قبضہ کر لیتا. تو بادشاہ اور زمیندار لوگوں نے بیٹھ کر قانون بنایا, اس کو میگنا کارٹا کہتے ہیں. وہ عام انسان کسان کے لیے نہیں تھا. اس میں یہ کہا گیا کہ بادشاہ آج کے بعد کسی بھی زمیندار کی زمین قبضہ نہیں کرے گا اور کسی بھی زمیندار کے اوپر حملہ نہیں کرے گا. تو میگنا کارٹا واز ناٹ سم تھنگ فار دا نارمل سٹیزن, اٹ واز اے کانٹریکٹ بٹوین دا کنگ اینڈ دا رولنگ کلاس اینڈ دا فیوڈل لارڈز. بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے. ہوتا کیا ہے, ان سیمینار سے بلایا جاتا ہے کچھ خاص مکتب فکر کے لوگوں کو جو ہمیشہ جو ہے چیزوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. You give them come on, let us talk in a very academic manner, in a historical perspective. We should not be biased. ہم کو مذہب کو لے کے تاریخ کو نہیں بدلنا چاہیے. جو حق ہے اس کو پیش کیجیے. آپ کوئی بھی ہیومن رائٹس کی کتاب لے لیجیے جو اورینٹلسٹ نے لکھی ہے, جو انگریزوں نے لکھی ہے, جو یوروپ میں لکھی ہے, اس میں 500 سال کی پوری تاریخ نکالی جاتی ہے. میگنا کارٹا بن رہا ہے 1215 میں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پردہ فرما گئے 631 میں. یعنی میگنا کارٹا سے 600 سال پہلے حضور نے فرما دیا تھا کوئی انسان دوسرے انسان کی پراپرٹی میں قبضہ نہیں کرے. حضور نے فرما دیا تھا کہ کوئی انسان کی قرآن شریف کی آیت آپ نے سنی, if you kill one innocent soul, it is as if you are killing the entire humanity. اگر تم نے ایک بے گناہ کا قتل کیا تو وہ ایسا ہے جیسے تم نے پوری انسانیت کا قتل کیا. یہ کون سی کتاب میں ہے؟ قرآن مقدس, قرآن عظیم میں ہے, قرآن مجید میں ہے. اور حضور دنیا میں تشریف لائے 570 میں, یہ چل رہی 2000, یعنی 540 یا حضور نے پردہ فرمایا 631 میں. 631 تک یہ بات دنیا کو بتائی جا چکی تھی کہ کسی بھی بے گناہ کو نہیں مارنا. دنیا والوں نے قانون کب بنایا؟ 1215 میں. تو اگر وہ 500 ہسٹری کی بات ہوگی
تو پتہ لگے گا کالے اور گورے کا فرق بھی اس میں ختم ہو چکا تھا. پتہ لگے گا غلاموں کو، سلیوری کو ختم کیا جا چکا تھا. پتہ لگے گا عورتوں کو حقوق دیا جا چکا تھا. پتہ لگے گا واٹر کنزرویشن اور انوائرمنٹل پروٹیکشن بتایا جا چکا تھا. تو ان چیزوں کو سامنے نہ لانے کے لیے پوری 500 سال کی تعلیم بتا دیا. دیکھیے یہ ٹائم کا بھی خیال رکھنا ہے. خیر، ہم جب قرآن شریف کی بات کرتے ہیں، ہمارے مولانا نے سزا کی تقریر کی، مجھے بڑا اچھا لگا. اچھا اس لیے لگا، وائی واز بنگلہ دیش کریٹڈ؟ اینی اسٹوڈنٹ آف ہسٹری، بنگلہ دیش کیوں تخلیق میں آیا؟ زبان کی وجہ سے. اگلے بنگلہ دیش پاسٹ آف واٹ از کالڈ پاکستان، لیکن یہاں والے بولے تھے نہیں تم کو اردو سیکھنی پڑے گی، اور وہ لوگ کیا بولتے تھے؟ بنگلہ بولتے تھے. تو لینگویج جو ہے بہت ہی سینسٹیو ایشو ہوتا ہے. It was because of the Bangla, one of the main reasons for the creation of Bangladesh, of course, other political and military factors aside, one of the main reasons was because the Bangla language was oppressed. نہیں آپ کو بنگالی نہیں بولا جائے گا، بنگالی میں اخبار نہیں نکال سکتے ہیں، بنگالی میں اسکول میں پڑھائی نہیں ہوگی. اردو میں اچھا ٹھیک ہے ہمارا. تو لینگویج جو ہے یہ بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے. قرآن نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ چونکہ میں حافظ قرآن نہیں ہوں اس لیے مجھے قرآن شریف کی آیت دیکھ کے پڑھنی پڑتی ہے. مولانا رحیم صاحب جو حافظ ہے، لیکن پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ says, او mankind, یا مسلمان نہیں کہا ہے اللہ کا. This message of Allah is not for Muslims. It is for entire humankind, whether you are Muslim or Hindu or Christian or Sikh or Isai or Brahmin or Kshatriya, whatever. This message is for the entire mankind. Allah says, Ya ayyuhan nas. Musliman nahi hai. Ya ayyuhan nas. O mankind. Indeed we have created you from male and female. ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. And made you peoples and tribes that you may know each other. اور تم کو الگ الگ قبیلے میں، ٹرائب میں پیدا کیا. اس لیے نہیں کہ تم لڑو، اس لیے کہ تم ایک دوسرے کو جانو. لتعارفوا، کہ تم ایک دوسرے سے بات کرو، کمیونیکیٹ کرو، جانو. لڑائی نہیں کرنا ہے. آپ کی رنگ الگ ہو سکتا ہے، آپ کا ریلیجن الگ ہو سکتا ہے، آپ کی زبان الگ ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لیکن تم ایک دوسرے سے بات کرو، کمیونیکیٹ کرو، انٹرفیئر ڈائلاگ کرو. Indeed, the most noble of you in the sight of Allah is the most righteous of you. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. اللہ کی نظر میں تم کی بارگاہ میں سب سے قریب مقدس وہ ہے جو سب سے زیادہ خوف رکھتا ہے. بتائیے بھائی، یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس، اس میں تو ویری فرسٹ 1948 میں دنیا قانون بنا لی ہے. All human beings are born free. In 1948, first article of UDHR says, قرآن نے 600 کہہ دیا کہ آپ کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں، نہیں، آپ سب برابر. کیوں نہیں ہم جانتے؟ کیونکہ ہم نے پڑھا نہیں قرآن شریف کو، ہم نے اس کو پیش نہیں کیا. خیر ہم آتے ہیں، میں بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم دونوں کو ساتھ لینا ہے. میں نے پہلے انسانی حقوق کی تاریخ بتائی، اس نام کو کس نے ایجاد کیا، کیوں کیا. اب میں بتاؤں گا اسلام سے اس کا ریلیشن شپ کیا ہے. ہم ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے انشاءاللہ تبارک اللہ. 1776 میں 1762 میں فرانس میں ایک قانون کا مسودہ تیار کیا گیا. اس میں کہا گیا فرانس کے لوگوں کو یہ حق ہوں گے. لیکن بڑی ہی مزے کی بات، کہا گیا فرانس جن ملکوں پر حکومت کر رہا ہے، جو اس کی کالونی ہے،
ان کالونی میں رہنے والوں کو یہ حق نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ اگر انگلینڈ نے قانون بنایا ہمارے یہاں لوگوں کو اچھا کھانے کا حق ہے، ہمارے یہاں لوگوں کو عزت سے رہنے کا حق ہے، کہا لیکن یہ ہمارے لوگوں کے لیے ہے، ہم جن ملکوں پر حکومت کر رہے ہیں ان لوگوں پہ نہیں، تو کیا اس کو ہیومن رائٹ کہہ سکتے ہیں؟ ہیومن رائٹ وہ رائٹ ہے جو ہر انسان کو irrespective of his religion, race, color اس کو پیدائش کے ساتھ ملے. تو یہ یاد رکھیے ہم بندر سے پیدا نہیں ہوئے. اسلام کے مطابق who was the first person on this earth؟ سیدنا آدم علیہ السلام. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ انسانی حقوق وہ حقوق ہیں جو ہر انسان کو اس کی پیدائش سے ملے. تو انسانی حقوق سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں، ان سے بھی پہلے کے ہیں. اور ہم یہ ثابت کریں گے قرآن سے. جب حضرت آدم علیہ السلام کی دو بیٹے ہوئے، کیا نام تھا؟ عابل اور قابل. جب ایک نے دوسرے کا خون کر دیا، قتل کر دیا، تو ہوا قرآن مجید میں کہ اس نے ایک نفس کی قتل کیا ہے، اس نے گناہ کیا ہے. تو پتہ لگا ایک جان کو مارنا جو UDHR کا ہے، دا رائٹ ٹو لیو، ایک جان کی حفاظت، یہ حضور نہیں، یہ قرآن میں موجود ہے، سیدنا آدم علیہ السلام سے موجود. کیونکہ حضور سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تھے سب کے سب اسی رب کی طرف سے آئے. تو سیدنا آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے عابل اور قابل، قرآن میں دیکھیے ایک نے جب دوسرے کا خون کر دیا تو ہوا کہ اس نے خون کیا ہے، ظلم کیا ہے، ایک نفس کو مارا ہے. تو رائٹ ٹو لیو کا کانسیپٹ اسلام میں 1400 سال پہلے نہیں، جب پہلا شخص اس دنیا میں تشریف لائے سیدنا آدم علیہ السلام، تب سے ہیومن رائٹ کا کانسیپٹ دیا ہے. تو ہم نے جو ڈیفینیشن بتائی، ہیومن رائٹس آر دوز رائٹس which are applicable to each and every human being right from his birth. یہ ثابت ہو گیا. یہ تضاد کیوں ہوتا ہے؟ میں آپ کو ایک پوائنٹ بتاؤں، بہت ہی سبٹل پوائنٹ فار آل دوز who are in universities and colleges. UDHR کا آرٹیکل 3 کہتا ہے، یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس. آرٹیکل 3 says everyone has the right to life, liberty and security of the person. ہر شخص کو اپنی زندگی کے تحفظ کا حق ہے. Everyone has the right to. اب اس پہ کوشچن ہوگا. And India is a signatory to UDHR. ہندوستان نے اس قانون پہ دستخط کیا جس میں سارے ملکوں نے مل کر بنائے تھے. تو کیا آپ اپنے ملک میں کسی کو ڈیتھ پینلٹی دے سکتے ہیں؟ سوال ہو گیا. آپ ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ ہر آدمی کو جینے کا حق ہے، پھر آپ اپنے ملک میں پھانسی کی سزا بھی دے رہے تو تضاد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اس سے بڑا تضاد ہم بتائیں گے اسلام نے کیا سولوشن دیا اس کا. اس سے بڑا تضاد آج ابورشن ہو رہا ہے. ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، اس کو لوگ ابورشن کرا دے رہے ہیں. اٹ از اگینسٹ اسلام، اٹ از اگینسٹ UDHR. دنیا کے سارے لوگوں نے مل کر، چھوٹے موٹے لوگ نہیں تھے، بہت برینی انٹیلیجنٹ لوگ، ایک بار بھی لوگ مہینوں تک چلا، وہ بڑے بڑے انٹیلیجنٹ سوشل سائنٹسٹ نے بیٹھ کے قانون بنایا. اب مزے کی بات کیا ہے کہ وہاں پر قانون بنایا کہ ہر نفس کو جینے کا حق ہے، لیکن وہی آپ اپنے ملک میں بول رہے ہیں نہیں بچوں کو ابورشن کیا جا سکتا ہے. ہو رہا ہے کہ نہیں کانٹرڈکشن؟ کیونکہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ آ گیا in the fourth month the fetus gets life. He has got a life. اس کو جان آ گئی. آپ نے قانون بنایا ہر جان کو جینے کا حق ہے. اب اگر آپ کہہ رہے ہیں عورت ابورشن کروا سکتی ہے تو آپ کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف جا رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ کیا کریں گے؟ تو پتہ کیا لگا؟ انسان کا جو قانون ہے وہ کبھی خدا کے قانون سے آگے نہیں ہو سکتا ہے. یہ بیسک ڈفرنس ہے مین میڈ لاز اینڈ دا لاز میڈ فرام دا آل مائٹی. اللہ تعالیٰ نے ایک ایشور نے
एकम ब्रह्मा द्वितीयम नास्ति नेहा नास्ति न किंचन, ब्रह्मा इज ओनली वन। एक ईश्वर अल्लाह ताला ने जो कानून बनाया है उसको आप बदल नहीं सकते आप बनाकर। क्यों? क्योंकि आप तो उसी चीज को कानून बनाएंगे जिसको देखते हैं, जो आपका एक्सपीरियंस है। आने वाले जमाने में क्या होने वाला है इसका कानून आप नहीं बना सकते। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय यू। मैं एग्जांपल देता हूं, आज से 40 साल पहले होमोसेक्सुअलिटी वॉज बैन इन मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज। मर्द का मर्द से निकाह करना ज्यादातर यूरोपियन मुल्क में बैन था। आज बहुत सारे ने उसको जायज कर दिया। तो क्या क्या उनका जो मोरालिटी का पैरामीटर है, क्या गलत है क्या सही है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। पहले वोट चाहिए था, चर्च का दबदबा था, चर्च वालों ने बोला नहीं नहीं ये बहुत बुरी चीज है, तो कानून बना दिया कि नहीं जी ये बुरी चीज है। अब ज्यादातर लोग बुरे हो गए, वोट चाहिए तो आप कानून बना दिया कि ये जायज है। लेकिन इस्लाम ऐसा नहीं है, जो चीज कल हराम थी वो परसों भी हराम है। तो इंसानी हुकूक को समझने के लिए समझना पड़ेगा कि इस्लाम में जो कानून है, अब तक हमने जो भी आपको एग्जाम्पल दिए, मैग्ना कार्टा, यूडीएचआर और फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, आप गौर कीजिए तीनों किसने बनाए? इंसान। अब हम बात करेंगे इंसानी हुकूक और अल्लाह ताला के दिए हुकूक में फर्क क्या। इंसानी हुकूक जो होते हैं वो स्टेट से मुराद मुल्क है, ये वाला स्टेट नहीं। व्हेन वी टॉक अबाउट स्टेट इन कॉन्स्टिट्यूशन एट द इंटरनेशनल लेवल वी मीन बाय कंट्री। वो स्टेट एक मुल्क और उस मुल्क में रहने वाले, अब वो मुल्क चाहे बादशाह हो या प्रेसिडेंट हो या पार्लियामेंट्री सिस्टम हो, व्हाटएवर इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उस रूलिंग सिस्टम में और लोगों के बीच में एक कॉम्प्रोमाइज है। ठीक है, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देयर आर सम राइट्स व्हिच आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। हिंदुस्तान के आईन में, और हिंदी में कहें तो संविधान में, कन्नड़ा में क्या कहेंगे? संविधान। हिंदुस्तान के संविधान में हर हिंदुस्तानी को, एवरी इंडियन हैज बीन बेस्टोड विद सर्टेन राइट्स। नाउ हु हैज गिवन दीस राइट्स? कॉन्स्टिट्यूशन। एंड दीज राइट्स कैन नॉट बी टेकन अवे, बट यू विल फाइंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी इट वॉज टेकन अवे। जब इमरजेंसी लागू हुई थी तो वो ले लिया गया। अगर मैं और मुझे जब हक मिले वो गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, गवर्नमेंट नहीं कॉन्स्टिट्यूशन। इंसान को जो हक मिला है इस्लाम में, वो किसी इंसान ने नहीं दिया है, वो अल्लाह ताला ने दिया। उसको कितनी से बड़ी इमरजेंसी आ जाए आप उसको ले नहीं सकते। मैं एग्जांपल देता हूं उसका। इस्लाम थ्योरी नहीं है, वेरी प्रैक्टिकल। इस्लाम में है ट्रायल बिफोर पासिंग आउट द जजमेंट। फैसला करने से पहले जिस भी शख्स के ऊपर इल्जाम लगा है उसको एक फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय फेयर ट्रायल? अपॉर्चुनिटी विच इज नॉट बायस्ड, विच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय पैसा और सब पॉलिटिकल पार्टी, सब इमोशनल थिंग्स। अ फेयर ट्रायल, एक ऐसा मौका मिले जो पैसे से आप खरीद नहीं सकते कि मैं उनको जानता हूं तो मेरे फेवर में आ जाएगा, ऐसा नहीं। इस्लाम ने कब कहा? आज से 1400 साल पहले। इसकी एग्जांपल लिखा था बुखारी शरीफ की हदीस। उम्महातुल मोमिनीन में से गालिब उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा, वो जिस कबीले की थी, जिस ट्राइब की थी, उस ट्राइब की एक औरत के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा। तो लोगों ने सोचा अब उनको जिसके ऊपर भी चोरी का इल्जाम है पकड़ के डाल नहीं देंगे। ये कानून दुनिया ने कब बनाया? 1215 में, कि नहीं जिसके ऊपर भी इल्जाम लगेगा उसको ट्रायल में लाना है। इस्लाम ने बना दिया 500-600 में। तो कहा इस औरत को पकड़ के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाया जाएगा तो हो सकता है इसको सजा मिले, इसने चोरी की है। तो उस कबीले के लोगों ने सोचा अरे हमारे कबीले की ही उम्मे सलमा है रज़ियल्लाहु अन्हा, अगर हम उनके जरिए कुछ प्रेशर बनवाएंगे, इन्फ्लुएंस लगवाएंगे, तो हो सकता है हम इनके फेवर में
ججمنٹ آ جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، فیصلہ چاہے وہ میرے رشتے دار ہوں یا تمہارے قبیلے والے ہوں، چاہے وہ کسی بھی خاندان میں پیدا ہو، فیصلہ سب کے لیے برابر ہو. ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم جس زمانے میں خلیفہ تھے، he was the caliph, the fourth Muslims caliph. تو ان کے اوپر ایک یہودی نے الزام لگایا کہ انہوں نے میرا جو تلوار کے لڑکے کا ڈھال جو ہوتی ہے، انہوں نے میرا ڈھال چرا لیا. کس کے اوپر الزام لگا؟ خلیفہ کے وقت، جو اس سمے کا خلیفہ، الزام لگانے والا یہودی. جو قاضی تھا he was a مسلم، اور اس کو کس نے اپوائنٹ کیا تھا؟ سیدنا علی نے رضی اللہ. سیدنا علی کو اپنا چھوڑ کر اپنا گھر آنا پڑا اس کے سامنے، کیونکہ قاضی کے سامنے جانا پڑے گا. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو پیش کیا گواہ کہ میرا یہ بیٹا گواہ ہے کہ میں نے اس کی ڈھال، اس یہودی کی ڈھال چرائی نہیں. تو جج نے جواب کیا دیا معلوم ہے؟ کہا نہیں، بیٹے کی گواہی باپ کے فیور میں قبول نہیں ہوتی ہے، دوسرا گواہ. یہ جسٹس ہے. آپ ایم ایل اے ہے، ایم پی ہے، پرائم منسٹر ہے، پریزیڈنٹ ہے، آج آپ بچے ہوئے ہیں. نو، آج رول ہے گورنر کو آپ ہتھکڑی نہیں لگا سکتے ہیں. آج رول ہے پیسے والا ہے تو جیل سے بچ جاتا ہے. میں ایگزامپل نہیں دوں گا، پچھلے 2 مہینے کے اخبار دیکھیں گے تو آپ سمجھ رہے ہیں کس طرح اشارہ کر رہا ہوں. اگر آپ کی جگاڑ ہے تو آپ بچ جا رہے ہیں. وہاں دیکھیے تو رولر آف دا ٹائم اسی کا اپوائنٹڈ جج بول رہا ہے یو نو یو ول ہیو ٹو برنگ اے ڈفرنٹ ایویڈنس. تو اسلامک کانسیپٹ جو ہے وہ تھیوریٹیکل نہیں ہے، وہ پریکٹیکل ہے. اور ہم آپ کو ایگزامپل دکھا سکتے ہیں اس پریکٹیکل میں. جج کو بہت اچھی پیمنٹ ملتی ہے کہ نہیں؟ یہ ورلڈ کو کس نے کانسیپٹ دیا؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ. کہا اگر جج کو اچھی پیمنٹ ملے گی تو کوئی اس کو پیسے سے خرید نہیں سکتا، اسی لیے جج کو بہت اچھی پیمنٹ ملنی چاہیے. یہ اسلام نے 1400 سال پہلے سکھا دیا. آج دنیا کے سارے ملک اس کو اڈاپٹ کر. ایک اور جو فرق ہے مین میڈ لاز اور اسلامک لا. مان لیجیے آپ امریکہ میں رہ رہے ہیں، آپ کے بغل میں ایک آدمی بھوکا، پیٹ اس کا بھوک سے خالی ہے، وہ رو رہا ہے، آپ نے اس کو کھانا نہیں دیا. کیا امریکہ کا لا آپ کو پنش کر سکتا ہے؟ ہمارے بیچ ایک اور مہمان آئے ہیں، کمیٹی کی طرف سے ہم ان کا خیر مقدم استقبال کرتے ہیں. میں آتا ہوں اوریجنل کوشچن پہ. آپ امریکہ میں ہیں، بغل میں بھوکا آدمی ایک ہے، اس کو بھوک لگی ہے، آپ اس کو کھانا نہیں دیں گے. کیا امریکہ کے قانون کے مطابق آپ کو جیل میں ڈالا جا سکتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے کانسٹیٹیوشن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو موریلٹی کہتے ہیں. مین میڈ لاز میں موریلٹی نہیں ہے. یا فار دیٹ میٹر ابھی آپ یہیں سے نکل جائیے، ہگلی کے چوراہے پر جائیے، ایک آدمی جس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں، وہ بھوکا ہے، آپ کے پاس 1000 روپے ہے، آپ نے اس کو 2 روپے نہیں دیے، کیا آپ کو پکڑ کر پولیس جیل میں ڈالے گی؟ نہیں ڈالے گی نا، کیونکہ آپ اس کو حق نہیں. لیکن اسلام میں ایسا نہیں. یاد ہے بخاری شریف کی حدیث، میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. اللہ تو کیسے بھوکا ہوگا؟ میرا وہ بندہ بھوکا تھا، تم نے اس کو کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ تو اسلامک لا جو ہے وہ موریلٹی ہے. اگر آپ بھوکے کو کھانا نہیں کھلائیں گے تو آپ کو پنشمنٹ ہے، ورلڈ لا میں نہیں. کیوں؟ وی بلیو ان لائف آفٹر ڈیتھ. ہم اس زندگی کے بعد والے زندگی میں یقین کرتے ہیں.
یہ ایک ایسا فیکٹر ہے جو آپ کے دل میں خدا کا خوف ڈالتا ہے. اگر یہ فیکٹر نہ ہو آپ بھی نہیں دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا قیامت کے دن تم سے پوچھو گی تم نے آمدنی کہاں سے کی, کہاں خرچ کی, غریبوں کی ہیلپ کیوں نہیں کی. یاد رکھیے غریبوں سے مراد صرف مسلم نہیں ہے. حدیث شریف میں اگر تمہارا پڑوسی بھوکا ہے اور تم بھر پیٹ کھانا کھاتے ہو تو تم گناہگار ہو. یہاں پڑوسی کا مسلم ہونا ضروری نہیں ہے. whether it is a Muslim or a Christian or a Sikh or Isai, you have to fulfill the rights of your neighbors. لیکن آج تعلیم نہ بنائے مذہبی جلسہ, لیکن آج پڑوسی تو دور, ہمارے نوجوان بچے ماں باپ کی عزت نہیں کر رہے. انجیکشن دے رہے ہیں مولانا نے, بنا انجیکشن نوجوانوں کو انجیکشن ضرور دیتا ہوں کیونکہ آج جو حالت ہو گئی ہے, میں یوتھ میں زیادہ کام کرتا ہوں, میں شوق ہو جاتا ہوں کہ کیسے بچے آ رہے ہیں. ماں بول رہی بیٹا ذرا دوائی بازار سے دوائی لے آؤ, تو بچہ جواب کیا دے رہا ہے, اما رکیے واٹس ایپ پر حدیث فارورڈ کر رہا ہوں کہ ماں باپ کی بات ماننی چاہیے. دیکھ رہے جو پریکٹیکل کرنے کی چیز ہے وہ نہیں کر رہا ہے, لیکن دوستوں میں شو آف کرنے کے لیے واٹس ایپ یہ آ گیا. تو آپ پڑوسی کی تو بات دور, آپ اپنے ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں. ہیومن رائٹ سیمینار میں آئے ہم لوگ الحمدللہ, تو یہاں سے جو ہم لے کر جائیں صرف نالج نہیں, ہم ایک جذبہ لے کر جائیں. We will try to be good citizen, we will try to be good Muslim, good citizen of India. ہم سوسائٹی کے لیے پروڈکٹیو اور کنسٹرکٹیو ہوں گے, یہ نہیں کہ لڑائی جھگڑا کرنا. پبلک پراپرٹی اینڈ پبلک کنوینئنس, جن سویدھا, پبلک پراپرٹی, اسلام اس کے بارے میں کیا بولتا ہے سن لیجیے. ابن حزم بہت بڑے ایک علامہ گزرے ہیں, انہوں نے کہا اگر کسی علاقے میں کوئی شخص بھوکا مر جائے, بھوکا, اس پورے علاقے کے مسلمانوں کو پنشمنٹ ملے گی. یہ اسلامک کانسیپٹ ہے, یہ رول بک میں موجود ہے. ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ اتنی بڑی بڑی بات کر رہے ہیں, اسلامک لاز یہ ہے, لیکن جتنے بھی گلف کنٹریز ہیں, امریکہ, سعودی عربیہ, قطر, یہاں پہ تو ہیومن رائٹ کی کوئی نام کی کوئی چیز ہی نہیں. بہت ہی برننگ ٹاپک ہے, یہ اپنے آپ میں ایک ٹاپک ہے جس پر ہم 3 گھنٹے بات کر سکتے ہیں, لیکن میں اشارہ کروں گا. آپ سب کو معلوم ہے جس نے پچھلے 4 دن کا اخبار پڑھا ہے, واٹ ہیپن ان سعودی عربیہ, شیعیٹ, yes, a Shiite cleric, a Shiite scholar was executed. And what was the repercussion? In Iran, they burned Saudi embassy. And then what was the further action? Saudi said, okay, all the Iranian diplomats go back. Right? And then they have seized their flights. سعودی عرب نے عراق کے ایک عالم دین کو, ایک انسانی حقوق کے ایکٹیوسٹ کو, ایران کے ایک ایکٹیوسٹ کو جو شیعہ تھے ایگزیکیوٹ کر دیا, پھانسی دے دی, مار دیا. تو ایران میں جو سعودی عربیہ کی ایمبیسی اس کو آگ لگا دی. پچھلے 4 دن کی ایکٹیویٹی بتا رہا ہوں. جب آگ لگا دیا تو سعودی عربیہ نے کہا ایران کے جتنے امبیسڈر اور ایمبیسی اسٹاف ہے ہمارے ملک سے 48 آورس میں نکل جائے. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اتنے انسانی حقوق ہیں تو آج زیادہ تر مسلم کنٹریز میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ عورتوں کو ووٹنگ کا حق نہیں ہے, عورتوں کو ڈرائیونگ کا حق نہیں ہے, نئے نئے قانون بنا رکھے ہیں. تو ایک بات آتی ہے, وی ول ٹاک ان ویری اکیڈمک وے. اسلام میں حقوق کی تو بات ہو رہی ہے, لیکن عورتوں پر بہت ظلم اور زیادتی ہے کہ مرد 4 شادی کر سکتا ہے, عورت نہیں کر سکتی. لوگ اعتراض کرتے ہیں, بولتے نہیں جی مرد کو ایک ہی شادی کرنی چاہیے. یہاں الحمدللہ سارے اڈلٹ بیٹھے ہیں, سب 18 سال سے اوپر ہے. آپ کو معلوم ہے آج سوسائٹی میں ایکسٹرا میریٹل افیئرس کتنے ہیں, بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ وہاں چاہے وہ انڈین سوسائٹی ہو, امریکن سوسائٹی ہو, جیپنیز سوسائٹی ہو, آپ شادی ایک کیجئے لیکن اپنی جو ہے شادی کے باہر 10 عورتوں سے آپ رکھیے, امریکہ میں وہ جائے گا.
آپ ہر روز کسی ایک نئی عورت کے ساتھ سو جائیے، آپ کو پنشمنٹ نہیں ہوگا، لیکن جہاں آپ نے 2 شادی کر لی نہیں، یہ الاؤ نہیں. یہ کون سا لا ہے؟ پھر پتا لگا انسانی ایڈ لاؤ اور اللہ تعالیٰ بیڈ لاؤ. ایڈس بڑھ رہا ہے کہ نہیں؟ باسٹرڈ چلڈرن کو انگلینڈ میں اسٹائپنڈ مل رہا ہے. اگر آپ سماج کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں، آپ ہر آدمی، ہم جس سوسائٹی میں مذہب کو چھوڑ کر ایک پازیٹو طریقے سے سوچے ہمارے سماج میں برائی ہے کہ نہیں. بڑے بڑے لوگوں کی وائف ایک ہے اور شادی کے بعد 3 عورتوں سے اس کا تعلق ہے. اسلام نے جہاں یہ آدمیوں کو مردوں کو حق دیا کہ وہ ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے، وہاں کنڈیشن لگائی ہے. کنڈیشن کیا ہے؟ all the wives should be given equal treatment. If you cannot do this, then you are not allowed to have second marriage. تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ اس کلاس کو نکال دیتے ہیں. 2 شادی کریں گے، ایک کو اپنے پاؤں کی جوتی بنا دیں گے، ایک کو جو نئی والی ہوگی اس کو سر کا تاج بنا دیں گے، 3 سال بعد اس کو بھی پاؤں کی جوتی بنا دیں گے. یہ اسلام نہیں ہے. اسلام یہ ہے کہ اگر آپ کی 2 بیویاں ہیں، ایک کے لیے مرسڈیز خریدیے تو دوسرے کے لیے بھی مرسڈیز خریدیے. ایک کو گھر دے رہے تو دوسرے کو بھی گھر دیجیے. ایک کے ساتھ 3 رات گزار رہے تو دوسرے کے ساتھ بھی گزاریے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو بنایا. اس کو آپ توڑیں کر کیا بولے؟ نہیں جی، امریکہ میں جیسا لا ہے، بہت سے مسلم کنٹریز میں بھی لا ہے. ایجپٹ میں لا ہے کہ یو کین ناٹ ہیو مور دین 1 لائف. ہو رہا کیا ہے؟ یو آر ہیونگ 1 لائف اینڈ 10 concubines. جو ہو رہا ہے کہ نہیں بھائی؟ سب لوگ اڈلٹ ہیں. چاہے ہماری فلم انڈسٹری ہو یا ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہو یا ہمارا ریلیجیس سسٹم ہو، جہاں بھی یہ گندگی آپ لائیں اس کنٹرول کریں گے گندگی آ جائے. گلف کنٹریز میں کیوں انسانی حقوق کے اوپر حملہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہاں کے جو رولرز ہیں، جو وہاں کے رولرز ہیں، حکمراں ہیں، وہ اسلامی قانون کو نہیں فالو کر رہے. اسلامی قانون ایک چیز ہے، مسلمز کو اس کو فالو کرنا ایک الگ چیز ہے. اسلامی قانون ہے شراب مت پیو. مسلمان شراب پی رہے کہ نہیں پی رہے؟ پی رہے. اسلامی قانون ہے عورت کو اگر طلاق دے دو تو اس کو اتنا کمپنسیشن دینا ہے، لوگ آج دے رہے نہیں ہیں. اسلامی قانون ہے باپ کی پراپرٹی میں بیٹی کو حق ہے. Islam is the only religion which gives right to a daughter in her father's property. Hindu religion does not give it. Of course, they made a law, Hindu Marriage Law Act in 1953, but it was a man-made law, not in the religious law. اگر ہم اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو نہ دیں تو یہ ہماری غلطی ہے. تو ایک چیز ہے اسلامی قانون اور ایک چیز ہے مسلمان. دونوں میں فرق سمجھ لیجیے. آج جاسوسی ہو رہی ہے، فون ٹیپنگ ہو رہی ہے، ای میل ٹیپنگ ہو رہی ہے. اسلام نے کہا دوسروں کے گھروں میں جھانکو مت، 2 لوگ کیا بات کر رہے ہیں سنو مت. اگر کوئی ایسے پڑھ رہا ہے اپنی کنکھی سے، اپنے آنکھ سے دیکھو مت. اسلام نے اتنا پرائیویسی کی بات کی ہے. اسلام واز دا فرسٹ ریلیجن جس نے رائٹ ٹو پرائیویسی دی. اس سے پہلے کسی ریلیجن میں رائٹ ٹو پرائیویسی کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ انسان کا بنایا ہوا لا نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا لا ہے. تو انسان نے جب اسلام نے جب ہیومن رائٹس کی بات کی تو 2 بات کی، حقوق اللہ اور حقوق العباد. یہ جو بندے کے حق ہے وہ بندوں نے نہیں دیے. غور کیجیے، مین میڈ لا میں بندوں کو حق بندوں نے دیے ہیں، یہاں بندوں کو حق بھی اللہ تعالیٰ نے دیا. اللہ کے حق تو ہے لیکن ایک بندے کا دوسرے بندے کو، آپ جائیے یہاں بغل سے چلے جائیے کراس کر کے، ایک دوسرے کو گڈ مارننگ مت بولیے. کیا آپ کو کوئی پولیس آفیسر پکڑے گا؟ لیکن اگر آپ نے سلام نہیں کیا 3 دن تک ہوگی کچھ. کیوں؟ We believe in a law which has been made by Allah subhanahu wa ta'ala. We have got a concept in life after death. تو پتہ لگا اسلام لوگوں کے دل میں خوف پیدا کرتا ہے، محبت پیدا کرتا ہے، جذبات پیدا کرتا ہے. وہ کمپیل نہیں کرتا. کیونکہ جب آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہو جائے گی. ایک دوسرا ایگزامپل دے دوں، موریلٹی کی بات ہو رہی تھی. ایک لڑکی یہاں بیٹھی ہوئی ہے، آپ اکیلے ہیں، اس کی نامحرم ہے، آپ اس کی طرف منہ اٹھا کر دیکھیں گے، کوئی پولیس آفیسر آپ کو پکڑ نہیں سکتا.
لیکن آپ کو قیامت کے دن پوچھ دینی پڑے گی کیوں بھول رہے تھے نام اعظم کو. تو اسلام جو ہے موریلٹی کا کانسیپٹ دیتا ہے, جہاں بھی ہیومن رائٹ موریلٹی سے جڑے گی وہیں پر ڈیولپمنٹ ہو سکتا ہے. جہاں ہیومن رائٹ مین میڈ لاز اور کمپلشن ہو جائے گا وہاں کبھی نہیں ہو سکتا. سعودی عربیہ میں یہ ہوا, لوگ کہہ رہے ہیں, آپ سب نے اسپرنگ ریولیوشن کا نام سنا ہوگا, ویری ہیپننگ تھنگ happened in Arab, started from Tunisia. Spring Revolution میں کیا لوگ بول رہے تھے بھائی ہم کو انٹرنیٹ پہ بات چیت کرنے دیا جائے, آپ کی پالیسی غلط ہے تو اس کو کرٹیسائز کرنے دیا جائے. لیکن گلف ٹیونیشیا اور بہت سے عرب ممالک کے لوگ ایجپٹ وغیرہ میں کہا نہیں, آپ ہماری پالیسیز کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے. لوگوں نے کرنا شروع کیا, پکڑ کے جیل میں ڈالا گیا. اس طرح ایک پورا ریولیوشن شروع ہوا. تو یہ انسانی حقوق, انسان میں کیا ہے آپ سب کو معلوم ہوگا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خطبہ فرما رہے تھے, ایک بڑھیا نے ان کی غلطی نکالی تھی, آپ کو معلوم ہے نا, جب انہوں نے مہر کی رقم کرنے کی کوشش کی. تو اسلام میں کیا ہے, آپ خلیفہ ہو جائیں, آپ پریزیڈنٹ ہو جائیں, آپ پرائم منسٹر ہو جائیں, آپ کے جو حقوق ہے وہ آپ خود سے نہیں لے سکتے. خلیفہ کے حقوق بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو متعین کیے ہیں, اور نارمل بندوں کے حقوق بھی اللہ تعالیٰ نے حکم کیے. تو رائٹ آف ایکویلٹی اور جسٹس کا سب سے پہلا کانسیپٹ اسلام نے دیا. ہمارے یہاں یہ نہیں ہے کہ آپ by birth, if you are born in a Brahmin family or a Shudra family, no, and you cannot sit and eat together, no. آپ کسی بھی فیملی میں پیدا ہوئے ہیں, all will sit together and sit and eat together. لیکن بہت دکھ کی بات, آج ہمارے اندر بھی یہ سب چیزیں آ رہی ہیں. ہم جب بات کرتے ہیں, سیمینار میں آ رہے ہیں, ہر آدمی اپنے گھر اور لائف میں دیکھے کہ میں پریکٹیکلی کتنا عمل کر رہے ہیں. ایک بات ضرور شریف پڑھ لیں. سلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب تک تو بہت اچھی بات سن رہے تھے, خوشی ہوئی. آئیے کچھ چیزوں کی طرف روشنی ڈالیں جس کے اوپر خیر ہم سے سوال کرتے ہیں. واٹ از جزیہ؟ جزیہ ٹیکس ہوتا ہے. کچھ ہوتا ہے بھائی, اگر آپ بولتے کہ سب کو ایکول رائٹ ہے تو اسلامک سسٹم میں, اسلامی شریعہ میں جو ذمہ کے اوپر ایک ٹیکس لگایا جاتا ہے جس کو جزیہ ٹیکس کہتے ہیں, یہ تو غلط ہے. لوگ کہتے ہیں واٹ از جزیہ شوڈ نو. اسلامک, اگر دنیا میں سے کوئی بھی ٹرولی اسلامک کنٹری نہیں ہے, ناٹ ایون سعودی عربیہ, ٹھیک ہے, اسلامک کنٹری میں اگر کوئی نان مسلم رہ رہا ہے اس کو پورا حق ہے اپنے مذہب کو پریکٹس کرے گا. اس کو پورا حق ہے اپنا بزنس کرے. انفیکٹ بہت بڑی بات بولے نا, ہمارا نوٹ کر لیجیے, ایک مسلمان اگر اسلامک کنٹری میں شراب پیے گا تو اس کو پکڑ کر جیل میں ڈالا جائے گا. لیکن ایک نان مسلم اگر اس کے مذہب میں شراب پینا جائز ہے, وہ پیے تو مسلم اس کو پکڑ نہیں سکتا. مسلم کنٹری میں کوئی اگر ٹیکس لے, ربا لے, انٹرسٹ لے تو اس کو پکڑ کر ڈالا جائے گا, وہاں پہ وہ نہیں ہے. یعنی مسلم کنٹری میں اگر نان مسلم رہ رہے ہیں, دے آر فری ٹو پریکٹس دیئر ریلیجن بٹ ناٹ اوپنلی, ان دا سینس آپ اس کو پروپوگیٹ اکیڈمکلی کر سکتے ہیں, فورسفلی نہیں کر سکتے. آج بہت سے اسلامک کنٹریز اس کو فالو نہیں کر رہے. اٹ از دیئر فالٹ. میں آپ کو بتا دوں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا. فرمایا اگر حضور کی حدیث ہے طبرانی شریف میں, اگر کسی ذمہ سمجھ رہے نان مسلمس who stay and live in Islamic country and they agree to pay a special tax. Why do they need to pay a special tax? آپ کہہ رہے سب برابر ہے تو غیر مسلموں کو ٹیکس تو دینا ہے. اس کا جواب سن لیجیے. اس اسلامک کنٹری پر کبھی حملہ ہو گیا, اٹیک ہو گیا, ایوری مسلم adult man is obliged to
to participate and attack the army. ایک مسلم ملک پر اگر حملہ ہو گیا تو اس ملک میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ جا کر مقابلہ کریں، لیکن جو غیر مسلم ہیں ان کو پورا حق ہے کہ وہ نہیں جائیں، ان کی پراپرٹی کو نہیں. تو جو جزیہ ٹیکس لیا جاتا ہے وہ اس لیے کہ دیکھو جب حملہ ہوگا تو ہم لوگ تو جائیں گے لیکن آپ کو تو نہیں جانا ہے، آپ پھر بھی جا رہے ہیں ہمارے ملک میں، آپ کی پراپرٹی کو ہم پریونٹ کریں گے. اس پراپرٹی کو پریونٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ہتھیار ہونے چاہیے. تو ٹیکس جو لیا جاتا ہے نان مسلم سے وہ اس لیے لیا جاتا تھا، آپ کو کہیں رہائے نہیں، تاکہ آپ کو تو اس جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہر مسلم عاقل بالغ کو جانا فرض تھا. تو جو جزیہ تھا اٹ واز اے کائنڈ آف فیسلٹی، لیکن ہم کو ایسا بتایا نہیں گیا. بتایا اس لیے نہیں گیا کہ ہمارے لوگ پڑھتے نہیں ہیں، اور جو لوگ لکھتے پڑھتے وہ بائرز ہوتے ہیں، وہ ریلیجن کا چشمہ پہن لیتے ہیں، وہ کیسٹ کا چشمہ پہن لیتے ہیں اور اکیڈمک بات نہیں کرتے. ایسا نہیں ہے کہ کوا اڑ کے چلا گیا. بھائی کس کتاب میں لکھا ہے کوا اڑا ہے بتائیے آپ؟ سب کچھ ہسٹری میں ہے، لیکن اگر ہم ٹرولی اکیڈمک ہوں، ہم مذہب کو اپنا جو بھی ریلیجن ہے فالو کریں، لیکن اگر کسی نے جھوٹ بولا ہے تو جھوٹ بولا ہے، اور اگر کوئی سچ بول رہا ہے تو سچ بول رہا ہے. تو سیدنا عمر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسلمان جو کسی ذمہ پر ظلم کرے، کسی نان مسلم جو مسلم کنٹری میں رہ رہا ہے اس پہ ظلم کرے، اس کو جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی. یہ امن ہے. اور وہ بہت مشہور حدیث معلوم ہے، امام سیوطی نے جلالین میں نقل کیا کہ ایک یہودی اور ایک مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. اپنا کوئی زمین کو لے کر ڈسپیوٹ تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے فیور میں فیصلہ دیا. وہ شخص بظاہر مسلمان، تو کہاں گیا؟ کس کے پاس گیا؟ پھر حضرت عمر کے پاس. آپ سب کو معلوم ہے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے فیور میں ڈیسیژن دیا ہے، آپ کا ڈیسیژن کیا ہے؟ ادھر تھیلوں میں ابھی آتا ہوں، گئے اور آپ اڑا دیا. معلوم کہنے کا مطلب مسلمان تھا نہیں. معلوم ہے جب حضور تک خبر پہنچی تو لوگوں نے کہا عمر نے مسلمان کو مار دیا، تو حضور نے کیا فرمایا؟ عمر مسلمان کو نہیں مان سکتا، تو منافق تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امین تھے، سچے تھے، ان کو یہ سچا مسلمان نہیں ان کے مخالف بھی کہتے تھے. اٹھائیے تبت یدا ابی لہب، اٹھائیے اس کا شان نزول پڑھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر پر مسلم، غیر مسلم، کفار، مشرک سب کو بلایا اور پوچھا اگر میں تم سے یہ کہوں سامنے والی پہاڑی کے پیچھے ایک فوج ہے وہ تم پر حملہ کرنے والی ہے، تم میری بات مانو گے؟ کیا کہا؟ سب غیر مسلم. ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ ہمارے بیچ میں پیدا ہوئے، ہم نے آپ کا بچپنا دیکھا ہے، ہم نے آپ کی جوانی دیکھی ہے، ہم آپ کے مذہب کو تو نہیں مانتے لیکن ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. تو ہیومن رائٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں اس کا بہت ہی کلوز ریلیشن کیریکٹر بلڈنگ سے، کلوز ریلیشن کیریکٹر بلڈنگ سے. آپ جا رہے ہیں اور آپ کو کسی نے تھپڑ مار دیا، لڑائی ہو گئی، تو یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے اس کے گھر میں اس کی ماں بہن کو گالی دیں گے. یہ آپ کو غصہ تو آئے گا لیکن جب آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ہیومن رائٹ اور اسلامک ویلیوز کے خلاف ہے تو آپ اس کو نہیں کہیں گے. تو کہنے کا مطلب ہے جب ہم ہیومن رائٹس کی بات کریں تو آپ ہیومن رائٹس کو کیریکٹر بلڈنگ اور سیلف کنسٹرینٹ سے الگ نہیں کر سکتے. اسلام نے جہاں بھی ہیومن رائٹس کی بات کی ہے وہاں کیریکٹر بلڈنگ کی بات کی ہے. ہم اور چلیں دیکھیں آج دنیا والے جن چیزوں کو ہیومن رائٹ کہتے ہیں، اب تھوڑا بات یہ ہو جائے کہ بھائی ہیومن رائٹ کی بات ہو رہی ہے تو دنیا کے لوگوں نے کن کن چیزوں کو ہیومن رائٹ مانا. ہیومن رائٹ یعنی وہ حقوق جو ہر انسان کو پیدا ہوتے ہی، وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، انڈیا میں پیدا ہو، چین میں پیدا ہو، افریقہ میں پیدا ہو، اس کو ملنے چاہیے. سب سے پہلا قانون جو UDHR میں بنا، دا سیکورٹی آف لائف اینڈ پراپرٹی.
آپ کی زندگی اور آپ کی پراپرٹی کا تحفظ. اس کے لیے بتانے کی ضرورت نہیں. یہ 1948 میں بن رہا ہے. اسلام نے کب فرما دیا؟ آپ نے مولانا کی آیت سنی نا، ایک بے گناہ کو قتل کرنا ایسا جیسے سارے انسان. وہاں اس 1400 سال پہلے لائف کو پراپرٹی دے دیا گیا. دا پروٹیکشن آف آنر. سنا ہوگا نا کہ جیٹلی نے کیجریوال کے خلاف مقدمہ کیا، معلوم ہے آپ کو، یہ مان ہانکی کا دعویٰ یہ کہ نہیں. آپ کسی کو انسلٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر آدمی کو جو اس دنیا میں آئے اس کو عزت کا حق ہے. وہ کالا ہو، گھوڑا ہو، انڈیا میں ہو، چائنا میں ہو، براہمن ہو، پٹھان ہو، شودر ہو، ویش ہو، ہر انسان جو اس دنیا میں آ رہا ہے اس کو ایک عزت ہے. آپ اس کی عزت لے نہیں سکتے. یہ دنیا والے بتا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے اس کو بتا دیا 1400 سال پہلے. کیا؟ اے لوگوں جو ایمان لائے، ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ، نہ ایک دوسرے کی عزت میں کمی کرو، نہ ایک دوسرے کی چگلی کرو، نہ ایک دوسروں کو ایسے ناموں سے پکارو جو ان کو دکھ ہو. یہ قرآن مجید میں سورہ میں ہے اشورا میں. 1400 سال پہلے یہ کانسیپٹ دیا جا رہا ہے. آج یہ لوگ ریئلائز کر رہے ہیں. لیکن ہم نے جب قرآن شریف کا مطالعہ کیا تو ہم نے اس کو پڑھا ہی نہیں، کیونکہ ہمارے بچے قرآن شریف پڑھتے نہیں. انجیکشن پھر دے ہوئے. سیمینار میں آ گئے، الحمدللہ آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا، اچھی بات ہے. مقصد وہی ہے پھر آپ کے تنظیم ادارہ خدمت کرتا ایک جوش بھی پیدا کرنا ہے کہ جب آپ اس سیمینار سے جائیں تو جہاں آپ کا مائنڈ فریش ہو جائے کہ ہم نے کچھ سیکھا، دل میں لے کر جائے کہ اگلے دن سے ہماری زندگی ایک الگ زندگی ہو جائے. ہم عبادت کریں، ہم مطالعہ کریں، لیکن نہیں، ہمارے نوجوان بچوں کو یہ جاننے کی کوئی وہ نہیں ہوتا شوق کہ قرآن شریف جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا معنی اور اس کا ترجمہ کیا ہے. تیسرا قانون جو بنایا، رائٹ ٹو پرائیویٹ لائف. آپ کی نجی زندگی میں مداخلت کرنے کا مجھے حق نہیں ہے. آج بڑے بڑے ہوٹلوں میں اسپائی کیمرے لگے رہتے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ ریکارڈنگ کر لیتے ہیں، اس سے غلط کام ہوتا ہے. اسلام نے 1400 سال پہلے بتا دیا، اے لوگوں جب تم دوسرے کے گھروں میں داخل ہو تو بنا کھٹکھٹائے مت جاؤ، بنا آواز دیے مت جاؤ. اور حدیث شریف میں تو یہاں تک آیا ہے اپنے گھر میں بھی جاؤ، اور اگر تم رات میں جا رہے ہو تو مت جاؤ. تمہاری بیویاں کس حالت میں ہو پاک ہوگا. کیا مذہب ہے؟ پھر وہی بات، کیوں انسان کا بنایا ہوا ہے اس اللہ جل جلالہ کی طرف سے جس نے ہم کو بنایا اور ہمارے جذبات کو بنایا. There cannot be contradiction between the word of God and work of God. سمجھ رہے ہیں؟ ورڈ آف گاڈ یعنی قرآن، ورک آف گاڈ یعنی ہم. اللہ کی تخلیق میں اور اللہ کے کلام میں فرق نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس کا وہ کلام ہے اسی نے ہم کو بنایا ہے. اس لیے ہمارے سارے جذبات کو اس کو معلوم ہے کہ ہماری ضرورت کیا ہے، لیکن ہم نے کیا نہیں. چوتھا جو ہے، پانچویں کی ہم بات کریں گے، دا رائٹ ٹو پروٹیسٹ اگینسٹ ٹائرنی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے آج کے زمانے میں. آپ کے شہر میں ایک حادثہ بھی ہوا، اس کا بھی میں ذکر کروں کہ اگر آپ کے اوپر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اس کے خلاف آواز، تحریری آواز، آرٹیکل لکھنا، جلوس کرنا، یہ آپ کا حق ہے. لیکن اس کے لیے اگر آپ کے شہر میں قانون ہے کہ آپ کو پولیس سے پرمیشن لینی ہے تو بنا پولیس سے پرمیشن لیے کوئی بھی جلوس نہیں نکالنا ہے. اور اگر آپ کو پولیس پرمیشن دے دے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پبلک پراپرٹی کو توڑیں. ایک بات میں بتا دوں، قرآن مجید میں ہے بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ، تم ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی مت دو، نہیں تو وہ تمہارے حقیقی معبود اللہ کو. غور کیجیے، آج ہمارے نوجوان بچوں کو معلوم نہیں ہے، انفلمیٹری اسپیچز دے رہے ہیں، بھڑکاؤ بھاشن دے رہے ہیں. ہاں، اگر ناموس رسالت
عدالت کی بات آئی ہے، جو بھی قانونی کارروائی ہے وہ کرنا چاہیے، لیکن کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس میں اسلام کی مصیبت بڑھ جائے۔ اور یہاں پر پھر بات ہو رہی ہے، انڈین کانسٹیٹیوشن کہتا ہے رائٹ ٹو ایکسپریشن، ہر آدمی کو اپنے جذبات اور خیالات کا اظہار کرنے کا حق ہے۔ اس کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے خیالات کا ایسے اظہار کریں کہ دوسرے والے کے جذبات کو دکھ پہنچے۔ تو اس سیمینار کے ذریعے ہم یہ بھی پیش کرنا چاہتے ہیں اپنے میڈیا آزاد کے تھرو کہ گورنمنٹ اس کو دیکھے کہ کوئی بھی مذہب والا دوسرے مذہب والے کے خلاف ایسی بات نہ کرے جس سے ان کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچے۔ فریڈم آف ایکسپریشن کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ ہم ایسا کر لیں کہ دوسروں کے جذبات کو وہ کریں۔ اسلام جب انسانی حقوق کی بات کرتا ہے تو ایک اور بات کرتا ہے، دا رائٹس آف سلیوز۔ سلیو سمجھتے ہیں، غلام۔ آپ سب کو معلوم ہے واٹ از جنیوا کنونشن؟ جنیوا کنونشن کا نام سنا ہوگا، 1965 میں بنا، 1965، آج سے صرف 50 سال 55 سال۔ پریزنرز آف وار ٹریٹمنٹ 1965 کے آس پاس کہ جب دو ملکوں میں لڑائی ہو تو اس سے پہلے کیا ہوتا، پہلے وہ جانیے، ہم نے آپ کے ملک کے قیدیوں کو پکڑ لیا، ان کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا تھا، ان کی آنکھیں نکال لی جاتی تھی، ان کو کھانا نہیں دیا جاتا تھا، ان کے ساتھ ایسا گندا برتاؤ کیا جیسا بتا نہیں سکتے تھے۔ تو 1965 میں سارے ملک میں بیٹھ کر یہ قانون بنایا، نہیں جو پرزنر آف وار ہوں گے، جو جنگ کے دوران جو قیدی پکڑے جائیں گے، ان کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ قربان جائے رحمت للعالمین کی جان کا انداز 1400 سال پہلے فرما دیا کہ اگر پرزنر آف وار پکڑے جائے ان کو بھی وقت پر کھانا دو، ان کے بھی جو حقوق ادا کرو، ہاں پکڑ کے رکھو ان کو جب تک کہ وہ جو بھی ٹریٹی ہوئی ہو، لیکن ان کے ساتھ ظلم و ستم نہیں، ان کے ایک الگ سے حقوق بنائے۔ اسلام پہلا مذہب ہے، ٹیک اٹ آن ریکارڈ، اسلام از دا فرسٹ ریلیجن جس نے پرزنر آف وار کے لیے قانون بنایا۔ قانون ایک سیٹ ہے، دنیا والے بعد میں بنا رہے ہیں۔ پھر ہم نے کل کے سیمینار رات کے جلسے میں 2 پوائنٹ کا ذکر کیا تھا، ریشل ڈسکریمنیشن، رنگ بھید نیتی، ہم نے کل ذکر کیا تھا۔ جو لوگ آئے کالے گوروں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا جاننے کے لیے آپ کو تفسیر کبیر یا ولیم ورڈسورتھ یا شیکسپیئر کو پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ ہسٹری پڑھتے ہیں، who was Nelson Mandela? A person who spent his entire life for the cause of removing racial discrimination from South Africa, right? رنگ بھید نیتی، نسلوار، ریشل ڈسکریمنیشن، یہ ساؤتھ افریقہ جو تھا اس ملک پہ انگریزوں کا قبضہ تھا۔ 1948 میں یہ لوگ بھی مان گئے، سائن کرنے کے بعد بھی 50 سال تک کالوں کو کوئی حق نہیں دیتے تھے۔ تو پتا لگا یہ جو حق ہے نا انسانی حقوق، یہ صرف گوروں کے لیے بنا ہے۔ یعنی اگر آپ کالے پریوار میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کو حق نہیں ملے گا ان کے مطابق۔ اسلام نے کہا کالے میں پیدا ہو، گورے میں، بھورے میں، پیلے میں، انسانیت میں پیدا ہوا تو ان کو حق ملے گا۔ تو جب بھی نیلسن منڈیلا کو پڑھے تو بولے پوچھے کہ بھائی ساؤتھ افریقہ میں تو بولتے مسلمانوں نے ظلم و ستم کیا، ساؤتھ افریقہ میں تو مسلمانوں کو نہیں تھی، انگریز رول کر رہے تھے۔ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کس نے کیا بھائی؟ It was not Muslim countries were not involved. کروسیڈ جو ہوا یوروپ میں 100 سال تک مسلم کنٹریز were not involved. تو بولتے نہیں جی اسلام کے جو عورتوں کے حقوق ہیں جو لے لیے گئے ہیں اس کی وجہ سے مسلم پیچھے بہت پوائنٹ ہوتے کہ دیکھیے آپ کے مذہب میں 4 عورتوں شادی کرنے کا حق ہے، آپ کے مذہب میں عورتوں کو نقاب لگانا ہے،
ان سب چیزوں کی وجہ سے اسلام پیچھے ہے. ہمارے بچوں کو اس کا کوئی جواب نہیں ملتا ہے. انفیریورٹی کمپلیکس آ جاتا ہے. اس کو جواب دینے کے لیے آپ کو صرف ہسٹری پڑھنا پڑے گا. آپ بولے گا پچھلے 100 سال میں مسلم سے کیا انوینشن کیا ہے؟ کمپیوٹر انوینٹڈ بائی ویسٹرن کنٹریز، رائٹ؟ آل ایکس رے مشین، آل سافٹ ویئر، آل ٹیلیسکوپ، آل ماڈرن انوینشنز ہیو بین ڈن ان ویسٹ. مغرب کا ہوا ہے نا. تو ایک مسلمان نوجوانوں میں ایک احساس کمزوری آتی ہے کہ اگر ہم حق پر ہیں تو ہم کیوں نہیں آگے بڑھ رہے؟ ہمارا مذہب اگر صداقت پہ ہے تو ہم کیوں نہیں پروگریس کر رہے؟ تو یاد رکھیے اس کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں. کیوں؟ آئیے 800 سال پیچھے چلے. When was, جس کے پاس انٹرنیٹ ہے ابھی بھی گوگل کر سکتا ہے. When was the first paper industry built in the world? In 1850 in Iraq. دنیا کی پہلی کاغذ کی کارخانہ کون سی ملک میں لگا تھا؟ عراق میں 850 میں. اور امریکہ میں پہلی کاغذ کی فیکٹری لگی 1550 میں. یو کین گوگل اٹ رائٹ ناؤ. آپ نے چشمہ پہنا ہے، اٹ واز انوینٹڈ بائی اے مسلم سائنٹسٹ. جو ورلڈ میپ ہوتا ہے، مانچتر، نقشہ، کنڑا میں کیا بولتے ہیں؟ مانچتر. ٹھیک ہے، جو بھی بولتے ہیں. The world's first colorful map was made by a Muslim. The flow of blood in the body was first discovered by a Muslim. His name was Ibn Nafis rahmatullah. تو اگر اسلام مذہب میں کمی ہوتی تو ایک زمانے میں تو ہم سائنس سے پوری دنیا کے آگے تھے، ہم کبھی آگے نہ ہوتے. تو پتہ لگا اسلام مذہب میں نہیں، مسلمانوں میں کمی آ گئی. سچر کمیٹی رپورٹ، Muslims are most backward in India. حالت کیا معلوم نہیں ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس سیمینار سے جائے اپنے بچوں سے 3 سوال کر لیں. کل بتایا تھا کہ نہیں؟ کل نہیں بتایا. اس سیمینار سے جائے تو اپنے بچوں سے 3 سوال کر لیں، پتہ لگ جائے گا کہ ہمارے بچے کتنے پڑھے لکھے اور اس سیمینار میں آنے لائق صلاحیت رکھتے ہیں کہ نہیں. سوال نمبر 1، واٹ از دا ڈفرنس بٹوین 26 جنوری اور 15 اگست؟ ہم اس ملک ہندوستان میں رہتے ہیں نا، اس کے بارے میں جاننا چاہیے. پوچھے آپ کے بچوں کو کیوں نہیں معلوم. سوال نمبر 2، جن کے نام پر کلمہ پڑھتے ہیں ان کے والدین کا کیا نام؟ سوال نمبر 3، 1400 سال سے نماز پڑھتے آ گئے نا ہمارے حضرات اسلاف ہمارے، نماز میں فرض کتنا ہے؟ سوال نمبر 4، گنیش پیٹ کے پکچر ہال میں کون سی فلم لگی؟ 14 سال کا جواب مل جائے گا، دیکھ لیجیے جا کر. کیوں؟ کیونکہ ہم نے مطالعے کا شوق جو ہے وہ بند کر دیا. دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اس سیمینار میں اس بھیڑ کو جٹانے کے لیے لوگوں نے کتنی محنت کی مجھے معلوم ہے. بہت مشکل ہے لوگوں کو بلانا. ہیومن رائٹس کی بات ہو رہی تھی، لیکن چونکہ بیچ میں انجیکشن دینا میرا کام ہے، میں انجیکشن دیتا رہتا ہوں کہ اسلام میں جو ہیومن رائٹس کا کانسیپٹ ہے اس کا ڈائریکٹ ریلیشن مورالٹی سے ہے، اس کا ڈائریکٹ ریلیشن لائف آفٹر ڈیتھ سے ہے. اسلام میں جو ہیومن رائٹ کا کانسیپٹ ہے وہ کوئی دیتا نہیں ہے، کوئی لے نہیں سکتا. جبکہ ویسٹرن ہیومن رائٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن دیتا ہے، جب چاہے وہ لے سکتا ہے، جب چاہے اس قانون کو بدل سکتا ہے. جس چیز کو آج برا سمجھ رہا ہے کل اس کو اچھا کہے گا، جس کو آج اچھا سمجھ رہا ہے کل اس کو برا کہے گا. تو ہم ایسے قانون کو کیوں مانیں جہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ہومو سیکشولیٹی جائز ہے اور اس کو جوڑا جا رہا ہے ہیومن رائٹ سے کہ بھائی ایک آدمی پیدا ہوا ہے، اس کی فطرت ایسی ہے کہ وہ مرد کے ساتھ نکاح کرنا چاہ رہا ہے. اگر آپ نہیں کرنے دے رہے ہیں تو آپ اس کے حقوق کو مار رہے ہیں. جو میں لاسٹ کا بات کہی تھی جس کو میں آ رہا ہوں، دا پالیٹکس آف ہیومن رائٹ. میں کہا تھا اس کے اوپر بھی گفتگو ہوگی کہ کس طرح انسانی حقوق کو سیاست کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. امریکہ اس میں نمبر 1 ہے. حوالہ ذرا جن کو معلوم نہیں ہے، ورلڈ بینک اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF جب کسی کنٹری کو لون دیتا، یا امریکہ کے بڑے بڑے جو فائنانس انسٹیٹیوٹ ہیں جب وہ کسی ملک کو لون دیتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں ان کے ملک میں انسانی حقوق کا کیا پیرامیٹر ہے.
یعنی انسانی حقوق ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ اگر آپ کا ریکارڈ اچھا رہے گا، آپ چھوٹے بچوں کو کام نہیں کرواتے ہیں، جو آپ کے یہاں نوکر ہوتا ہے اس کو لیبر لاز سب ہے کہ 8 گھنٹے کام کرنا ہے وغیرہ، تو آپ کو لون آسانی سے ملتا ہے، کم انٹرسٹ ریٹ پر ملتا ہے. لیکن اگر آپ کے ملک کا ہیومن رائٹس ریکارڈ خراب ہے تو آپ کو IMF سے اور ورلڈ بینک سے لون لینے میں مشکل بھی ہوتی ہے اور انٹرسٹ ریٹ زیادہ بھی ہوتا ہے. اب امریکہ کرتا کیا ہے؟ چونکہ ورلڈ کا دادا ہے وہ، اور دادا اس لیے بیکاز آف ٹیکنالوجیکل اینڈ فائنینشیل ایڈوانسمنٹ، وہ جس کنٹری کے ساتھ اس کے اچھے ریلیشن ہوتے ہیں بولتا ہے جی یہ ملک ہمارا دوست ہے اس لیے یہاں کے انسانی حقوق بڑے اچھے ہیں، تو اس کو لون ملنے میں آسانی ہو جاتی ہے. جس ملک کے ساتھ امریکہ کے ریلیشن خراب ہو جاتے ہیں بولتا ہے نہیں جی یہاں تو انسانی حقوق بڑے خراب ہیں، ان کو لون پر. تو ایگزامپل دیتا ہوں میں، پریس والے حضرات سے ریکویسٹ ہے پلیز نوٹ دس پوائنٹ اف یو فائنڈ اٹ. سعودی عرب انسانی حقوق کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے. لوگوں کو انٹرنیٹ پہ بادشاہ کے خلاف لکھنے کی اجازت نہیں ہے، اپنا بلاگ چلانے کی اجازت نہیں ہے، انسانی حقوق کے خلاف ہے. لیکن امریکہ نے آج تک سعودی عربیہ میں انسانی حقوق کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی. کیوں؟ چور چور موسیرے بھائی. اور یمن یا ایتھوپیا، ان سب ملک میں پہلے امریکہ کے بڑے اچھے، میں انشاءاللہ اگلے سیمینار میں ول ٹاک اباؤٹ یہ جو یمن میں وار ہو رہا ہے. ایتھوپیا میں ایک بیس تھا امریکہ کا، ٹھیک ہے، امریکہ کے سینک تھے، وہاں سے امریکہ کو پورے گلف میں نظر رکھنے میں آسانی ہوتی تھی، اس کے جہاز وہاں سے اڑتے تھے. اتنے دن تک ایتھوپیا کے ساتھ اس کے بڑے اچھے تعلق تھے. ایتھوپیا نے کہا اب امریکہ سے کہا اب آپ اپنے سینک اپنی فوج یہاں سے ہٹا دیجیے، ہمارا چین کے ساتھ اب معاہدہ ہو گیا ہے، اب چینی فوج یہاں آئے گی. جیسے ہی ایتھوپیا نے کیا 6 مہینے بعد امریکہ نے کہا بھائی ایتھوپیا میں انسانی حقوق بہت خراب ہے، اس کو لون بند. دا پالیٹکس آف ہیومن رائٹس اسی طرح ہوتا ہے. آپ کو انسانی حقوق اس لیے بھی جاننا ہے کہ آپ نے بہت سارے لوگوں کے کارخانے ہوں گے یا کوئی انڈسٹری ہوگی یا دکان چلا رہے ہوں گے. گورنمنٹ آف انڈیا کا انٹرنیشنل لیبر لا 8 گھنٹے سے زیادہ کام نہیں کرا سکتے ہیں، بچوں کو آپ کام نہیں کرا سکتے ہیں. اگر آپ کی بیڑی بنانے کی فیکٹری ہے، دری بنانے کی فیکٹری ہے، وہاں پر لائٹ ہونا چاہیے، بیٹھنے کی سویدھا ہونی چاہیے. یہ تمام چیز انسانی حقوق میں آتے ہیں. اگر پتہ لگ گیا کہ آپ ٹوپی بنواتے ہیں بائی چانس اور چھوٹے بچوں سے ٹوپی بنوا رہے ہیں، امریکہ کو پتہ لگ گیا تو آپ کا نام ڈال لے گا اس کمپنی کی ٹوپی مت خریدو، کیونکہ اس کمپنی والے جو ٹوپی بنواتے ہیں وہ بچوں سے بنواتے ہیں. تو کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ صحیح ہے، لیکن کئی بار کسی کمپنی کو اس کو ذلیل کرنا ہوتا ہے، کسی کمپنی کو تباہ کرنا ہوتا ہے، تو اپنے لسٹ میں اس کمپنی کا نام ڈال دیتا ہے جو کمپنی ہوتی بالکل صحیح ہے، سارے حقوق ادا کرتی ہے، لیکن امریکہ کے باتوں کو نہیں مانتی تو اس کو بدنام کرنے کے لیے وہ قانون بناتا ہے. تو آپ کو ہیومن رائٹس کی پالیٹکس کو بھی سمجھنا ہے. 1.25 گھنٹہ ہیومن رائٹس کو بتانے کے لیے نہیں ہے. یہ اس طرح کے سیمینار انہوں نے کرائے، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ اگر ایکچولی صحیح معنی میں بولے یہ ٹاپک کسی یونیورسٹی یا کالج لیول کا ہے. یہاں پہ کچھ ایسے لوگ آئے ہوں گے جن کو معلوم ہی نہیں ہوتا اس سے پہلے کہ انسانی حقوق ہے کیا، لیکن کامیابی اس لیے ہے کہ جو ان کا مقصد تھا اس پہ کامیاب ہو. مقصد یہ تھا لوگوں کو انسانی حقوق لفظ کے معنی بتانا، لوگوں کے اندر یہ بتانا کہ امن محبت اور پیار سے رہو، ایک اچھے کرناٹک کے سٹیزن، ایک اچھے انڈیا کے سٹیزن میں رہو، مل جل کے رہو، قرآن کو پڑھو، حدیث کو پڑھو، سنت کو پڑھو، تاکہ تم جانو کہ تم کو جو حق دیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. میں انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو آپ کے بیچ میں آؤں گا، اگر کسی کو سوال جواب ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں. ابھی لوگوں کے کمنٹس اور فیڈ بیک آئیں گے، اس کے بعد سوال جواب ہے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ. عظمت انسانیت کا جو کانسیپٹ آپ نے